میں ڈرامہ پیش کرنے کے لیے سلیم بھائی، مستان بھائی، معین بھائی، عبد الحمید بھائی کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں. اور یہ سب اسٹوڈنٹ ہیں، یہ سب پڑھنے والے ہیں. ہلو، السلام علیکم حمید بھائی. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ الحمدللہ. حمید بھائی، آج سویرے ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو، ہم نے ہاسپٹل سے ابھی جنازہ لے کر آئے، کافی دیر ہو گئی، ہاں اور ابھی میت کو نہلانا بھی ہے اور کفنانا بھی ہے. تو آپ سے گزارش ہے، جو آپ کے جان پہچان والے مولانا ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ان سے رابطہ کریں اور جلد سے جلد آنے کی فکر کریں، کیونکہ یہاں جو لوگ ہیں ہاں ہاں وہ کافی دیر سے کھڑے ہیں اور میت کو بھی کم سے کم 3 گھنٹے ہوئے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ انہوں کو فون کر کے جلد سے جلد بلا کے لے لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں بولتا ہوں مولانا کو فون کر کے، کال کر کے بولتا ہوں مولانا کو. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو مولانا، السلام علیکم. ہمارے ساتھی کا ان کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے مولانا. آپ تشریف رہیں گے کیا؟ ہلو ہلو مولانا صاحب. ہلو، ان کا کال نہیں لگ رہا مس. ٹھیک ہے، میں دیکھتا. السلام ہلو، علیکم حمید بھائی. السلام علیکم. کیا ہو گیا کام؟ وہ بات کرا میں نے، مولانا کا فون نہیں لگ رہا. وہ مولانا بزی رہیں گے، بس دو سفر پہ رہیں گے وہ. ابھی وہ اپن کچھ تو بھی کوشش کریں گے بولتے ہیں. مولانا آئیں گے نہیں آئیں گے نہیں معلوم نہیں. وہ سفر پہ گئے لے بہت دور. اپن انتظام کریں گے بولے. جی جی، انشاءاللہ دیکھتا. کیا ہے، مولانا بھی ایسے وقت میں نہیں ہے، ابھی نلانا ہے، غسل دینا ہے. ہم کو تو غسل دینے کو آتا بھی نہیں. ابھی ہم کیسا کریں گے؟ زیادہ دیر میت کو نہیں رکھ سکتے، غسل اور یہ کرتے. ٹھیک ہے بھائی، ابھی رکھ تو نہیں سکتے، لیکن ضروری ہے کہ ان کو غسل دینا. ابھی کوئی نلانے کے لیے کوئی ہے بھی نہیں. ابھی ہم کو تو نلانا وغیرہ آتا بھی نہیں. پھر ابھی ہم کیسے غسل دیں گے؟ اب سلیم بھائی، آپ کیا کہتے ہیں، ابھی کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. میں یہ کہتا ہوں، دیکھو، ہر جو کام ہے وہ مولانا کرے، وہ لازم بات نہیں ہے. ہر کام مولانا کو آئے، مولانا کسی کے غلام نہیں رہتے. مولانا کے بھی اپنے تقاضے ہیں، اپنے کام ہیں، اپنے بیوی بال بچے ہیں، تقاضے بہت ہیں ان کے پیچھے. تو ہمارے لیے وہ اپنا فارغ وقت لے کر آئے اپنے پاس، ہم کو یہ سکھائے، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ہم کو بھی کوئی سب چیز آنی چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں بیسک چیزیں ہیں، یہ غسل کرنا، میت کو غسل آنا. اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے ابا کا، کسی کے امی کا، تو مرد حضرات کو آنا چاہیے کہ اپنے ابا کو یا اپنے بھائی کو جو انتقال ہو جائے، مرد حضرات ان کو غسل دے. اور خواتین کو بھی آنا چاہیے کہ وہ اپنے کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ غسل دے. تو ہم کو یہ چیز سیکھنی چاہیے. ویسے پر اس عمر میں کا سیکھنا امپاسبل نہیں ہے، پاسبل پتہ ہے، لیکن مجھے بھی اتنا پرفیکٹ نہیں آتا. لیکن الحمدللہ میں بھی یہ چیز سیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے کلاس جوائن کیا ہے میں نے. ٹھیک ہے، تو دیکھو ایک بار کوشش کرو. اس عمر میں ہم کہاں سیکھ پائیں گے؟ اس عمر میں آپ کی ذمہ داری رہتی ہے، کچھ گھر کے مسئلہ یہ تو رہتی ہے. یہ تو کام مولانا کا ہے. دیکھو کوشش کرو مولانا کو فون کرو. دیکھو، میں بھی الحمدللہ کاترس سے کونڈوا آتا ہوں، اور الحمدللہ روز جاب کو جانے سے پہلے آدھا ایک گھنٹہ مفتی بلال صاحب کی اکیڈمی ہے، وہاں پر میں سیکھتا ہوں الحمدللہ. اور الحمدللہ مفتی بلال صاحب اتنے اچھے استاد ہیں جو ہر چیز کو ایک واضح طور پر سکھاتے ہیں. ہر چیز کے مسائل ہو، قرآن کے مسائل ہو، قرآن کو کس طرح تجویز سیکھنا ہے، قرات کرنی ہے، اور نماز کے مسائل ہو، غسل کے مسائل ہو، یا عالمیت کا کورس ہو یا حفظ کا کورس ہو، سب کچھ اچھی طرح سکھاتے ہیں. اسی لیے ہمیں عمر کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے. اور اصل بات یہ ہے کہ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. علم ہم کبھی بھی سیکھ لیتے ہیں. نیوز پہ ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ کئی 60 سال کے 70 سال کے لوگ جو ہے حافظ قرآن ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں. اس طرح ہمیں بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. موین چاچا، انشاءاللہ میں ہمارے مفتی بلال صاحب ہے، مفتی اکبر صاحب ہے، ان کو میں کال کرتا ہوں، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں، فون کرو. پانی فون کرو، جلد سے جلد بلا کے پانی لے. کو گرم رکھو. چلیں گا، پانی اور ہم نے گرم کو رکھ دیا ہے، آپ ان کو بلا کے لے لو. وہ آگے تو انشاءاللہ آگے کی ترتیب شروع ہو جائے گی. پانی کو
अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, मैं सलीम बात कर रहा। हमारे मोइन चाचा है, उनके अब्बा का इंतकाल हो चुका है और यहाँ पर अभी मौलाना नहीं है मौजूद जी। और हम में से किसी को गुस्ल का तरीका कफनाना दफनाना नहीं आता। अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो आपके घर के पास ही आना है क्या? हाँ जी, घर के पास यूनिटी पार्क है कोंडवा, तो वहाँ आ जाइए इंशाल्लाह आप। चलिए मैं आ रहा हूँ। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इसके बाद वालेकुम। ये हमारे मोइन चाचा है, इनके अब्बा का इंतकाल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके तमाम घर वालों को सब्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में दाखिल करे। अब मैयत सारे रिश्तेदार वगैरह आ गए आपके? वरना फिर ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा देखा गया है कि रिश्तेदारों के आने के चक्कर में 2-2 3-3 घंटे मैयत को वैसे ही रख दिया जाता है। आ गए ना सारे रिश्तेदार? माशाल्लाह। अब आप एक काम ये कीजिए, पर्दे बांध लीजिए, जो मेहमान आए उन्हें थोड़ा दूर भेज दीजिए, यानी वो बिल्कुल मैयत के करीब ना आए। पानी रखा है गर्म करने के लिए, बेरी के पत्ते वगैरह। ये बेरी के पत्ते इसलिए होते हैं ताकि बदन अच्छी तरह से पाक साफ़ हो जाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई डालना ही चाहिए, नहीं डाले तो गुनाह मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह डाल दीजिए। उसके बाद आप पर्दा लगा लीजिए। पर्दा लगाने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 लोग मेरे साथ आइए, इंशाअल्लाह हम मैयत को किस तरह से गुस्ल देते हैं उसका तरीक़ा आपके सामने बताएंगे। अब देखिए, पर्दा मारा हुआ है आपने। अब यहाँ पर ये मैयत को लाया गया है, लिटाया गया है। सबसे पहले हमें इसे वज़ू कराना है, लेकिन मैयत को गुस्ल भी ऐसा ही शख्स देगा। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे, जो बावज़ू भी हो और तहारत से भी हो, यानी जिसकी तहारत भी हो और वज़ू से भी हो। अब सबसे पहले हमें वज़ू करवाना है। अब सबसे पहले हमें इसे वज़ू करवाना है। अब वज़ू इस तरह से नहीं कराएंगे जिस तरह से जो है हम एक ज़िंदा आदमी को करते हुए देखते हैं। हम अच्छी तरह से एक कपड़े के ज़रिए सबसे पहले उसके दांतों को साफ़ करेंगे, फिर उसकी नाक को साफ़ करेंगे और इसी तरह उसके कान वगैरह को साफ़ कर लेंगे, चेहरे वगैरह को साफ़ करेंगे। फिर उसके बाद उसे अच्छी तरह से गुस्ल देंगे। उसे अच्छी तरह से गुस्ल देंगे सीधी जानिब से, और इसी तरह बाईं जानिब से 3-3 मरतबा पानी डालने के बाद अच्छी तरह से उसकी नजासत को साफ़ करेंगे और पेट के ऊपर भी पुश करेंगे ताकि जो भी गंदगी हो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अब ये गुस्ल देने के बाद दांतों के अंदर, इसी तरह कान के अंदर, नाक के अंदर बेहतर होगा कि आप कॉटन रख दें ताकि मुंह खुले ना, और ऊपर से भी अच्छी तरह से बंद कर देवे। अब जो मर्द का कफन होता है उसके 3 कपड़े होते हैं। नंबर 1 पर होता है लिफाफा। अब लिफाफा इतना बड़ा होना चाहिए जो सर से और पैर से कम अज कम 2-3 हाथ जो है वो लंबा होना चाहिए ताकि हमें गिरा बांधने में, गांठ बांधने में आसानी हो। अब इसके बाद इज़ार है जो नाफ के नीचे से लेकर बिल्कुल इज़ार की तरह जो है पैरों टखनों तक आता है। और तीसरा कपड़ा जो मर्द का है वो है कमीज़। लिफाफा, इज़ार और कमीज़, ये 3 कपड़े मर्दों के लिए है। बेहतर है कि इनमें उसको जो है कफनाया जाए। उसके बाद जो है बांध दिया जाए ऊपर से, सर की तरफ से पेट के ऊपर बांध दिया जाए और पैर की तरफ बांध दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है, हमने मुकम्मल तौर पर कफन दे दिया है। अगर कोई औरत है, याद रखे मर्द औरत को गुस्ल नहीं दे सकता, औरत ही औरत को गुस्ल देगी और औरत ही औरत को कफनाएगी। औरत के कफन के लिए 5 कपड़े होते हैं। सीना बंद भी होता है और एक ओढ़नी होती है। बाकी 3 कपड़े तो सेम ही है, लिफाफा है, इज़ार है, कमीज़ है, एक सीना बंद है और इसी तरह एक ओढ़नी है। ये कफनाने का मुकम्मल तरीका हो गया। अब कफनाने के बाद जो तीसरा काम है और अहम तरीन काम है वो है जनाजे की नमाज। अब आप इसे कफना दीजिए अच्छी तरह से। लिफाफा खोल लीजिए, थोड़ा मदद कीजिए इनकी। ये लिफाफा आ गया है सबसे पहले। अभी ये मैयत जो है
یہ آ جائے گی. تھوڑا لفافہ بڑا رکھیں تاکہ جو ہے باندھنے میں اوپر سے اور درمیان سے اور نیچے سے آسانی ہو. پھر اس کے بعد بالکل اس کے نیچے ہی ایزار رکھی جائے گی. اس کے نیچے سے رکھ اور اس کے اوپر جو ہے وہ قمیص آئے گی. اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کفن سلا ہوا نہ ہو. پھر مکمل طور پر اس کو بند کر دیا جائے ایک طرف سے، پھر دوسری جانب سے بند کریں گے اور پھر اب نیچے کی جانب سے، درمیان سے اور اوپر کی جانب سے جب گاٹ مار دی جائے گی تو یہ تیار ہے. آپ نے کفنا دیا اچھی طرح سے. اب اس کے بعد جنازے کی نماز ہے. جنازے کی نماز کس طرح سے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے اور اپنے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے. پھر اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے. ثنا کے اندر وجل ثناؤک کے الفاظ جو ہے وہ زائد کر دیں گے. پھر دوسری تکبیر ہوگی. پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھا جائے گا. پھر تیسری تکبیر ہوگی، میت کی مغفرت کی دعا کریں گے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، پوری دعا. پھر چوتھی تکبیر ہوگی اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں گے. اس نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، اور نہ ہی جب تکبیرات، پہلی تکبیر کے بعد جب دوسری تکبیر کہی جائے گی، تیسری چوتھی، تو اس موقع پر بھی ہاتھ ہمیں اٹھانا نہیں ہے. امام صاحب اگر جنازے کی نماز اگر ہم رشتہ دار خود پڑھائے تو بہتر ہے؟ جی بالکل افضل ہے. جنازے کی نماز اگر گھر کا کوئی فرد پڑھائے، ولی پڑھائے، یا پھر جو اس کا بھائی ہو یا پھر والد محترم ہو، جو بھی ہو، تو پہلے وہ جنازے کی نماز پڑھائے. یہ بہت بہتر ہے اور اس سے معاشرے کے اندر ایک بیداری پیدا ہوگی کہ میرا جنازہ ہے، میرے گھر والوں کا ہے، تو میرا حق پہلا ہے کہ میں اسے کفناؤں بھی اور اسی طرح دفناؤں بھی اور اسی طرح غسل بھی دوں اور جنازے کی نماز بھی پڑھاؤں. تو بالکل آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. جی چلیے نماز پڑھتے ہیں. صاحب میرا وضو نہیں ہے. جی وہ میرا وضو نہیں ہے. بالکل قریب میں وضو خانہ ہے، جائیے وضو کر کے آئیے. چلیے حضرت. مولانا میں نماز میرے کو آتی نہیں ہے، میت کی نماز میرے کو آتی نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں، پیچھے کھڑے رہیے، آپ ہو جائے گی نماز. آپ آئیے، بالکل کوئی بہانہ نہیں چلے گی. آئیے پڑھے ہو صاحب. یہ مرد ہے تو اس کے سینے کے پاس ہمیں کھڑا رہنا ہے، اور اگر عورت ہوگی تو اس کے پیٹ کے پاس ہم کھڑے رہیں گے. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييت منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. الله اكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ جلد از جلد اس بات کی کوشش کیجئے کہ یہ اللہ کی امانت جو ہے فوراً جا کر پہنچا دیجئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازے کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے فوراً دفن کیا جائے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو جنت کا منتظر ہوگا، اور اگر وہ شخص برا ہوگا تو ایسے برے شخص کو آپ اپنے کندھے پر نہ رکھے تو بہتر ہے. دیکھیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون اچھا ہے کون برا ہے، لیکن جب بھی ہم میت کو دیکھیں گے اس کی تعریف کریں، جو کچھ آپ کو معلوم ہے اچھائیاں بیان کریں.
جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی کہا تھا میت کے اندر کوئی عیب بیان نہیں کرنا چاہیے. غسل دیتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھے جو حضرت غسل دے رہے ہیں اگر کوئی بھی جسم کے اوپر اس کا عیب نظر آتا ہے, آپریشن یا پھر جو کچھ بھی ہو, ان چیزوں کو باہر نہ بتائیے. یہ امانت تھی آپ کے پاس, اگر آپ باہر بتاؤ گے عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن اللہ بھی آپ کے عیوب کو کھول دے. اگر بندہ جب اللہ کے بندوں کے جب کوئی انسان اللہ کے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. تو فوراً آپ اسے لے کر جا کر جو ہے تدفین کیجئے. اور اس کا طریقہ یہ ہے جب آپ اس کو قبر میں رکھو گے تو برقے وغیرہ ہم لگاتے ہیں, اچھی طرح سے خوشبو وغیرہ ڈال دیں تاکہ اٹھانے والوں کو کوئی بدبو محسوس نہ ہو. اور اس کے بعد جو ہے آپ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر آپ اسے قبر میں اس جنازے کو اتار دیں. اس کے بعد ہر ساتھی کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دور کھڑا رہنے والا ساتھی لوگوں کو چیرتا ہوا آئے, دھکا دے کر پھر جا کر مٹی ڈالے, ایسا نہیں ہے. جس کو جو سہولت حاصل ہو اس سہولت کے ساتھ وہ مٹی ڈالے, اور مٹی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جب یہ ڈال کر آپ جب برابر کر چکے ہو, یاد رکھنا قبر ایسی نہیں بنانی چاہیے سیمنٹ لگا کر پکی قبر یا اس کے اوپر بڑی کچھ ایسی نشانی کہ جس کے بعد قبر جو ہے ہلے نہ بالکل بھی, تو ایسی نہیں بنانا چاہیے. بالکل ہمیں عام قبروں کی طرح جنت البقیع میں جس طرح سے قبریں نظر آتی ہے عام قبروں کی طرح ہمیں قبر بنانی چاہیے. بہرحال اس کے بعد میت کے سر پہ کھڑے رہ کر سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور اس کے پیروں کی جانب جا کر سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہمیں پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد میت کی مغفرت کی دعا کرنا ہے اور پھر امید کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور بے ضرور داخل کریں گے. محمد الرسول اللہ نے فرمایا اگر چند ایک حضرات میت کی تعریف کے کلمات کہہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چیز تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلی گئی ہے. بعض دفعہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہی نے بھیجا تھا اور وہ چیز اللہ ہی کی طرف چلی گئی. تو لہٰذا ہم مٹی ڈال کر جو اللہ کی امانت تھی, ہم میں کسی کا بھائی تھا, کسی کی بیوی تھی, کسی کی دادی تھی, جو بھی تھی, الحمدللہ وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. لہٰذا ہمیں اتنا زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے. غم یہ ہو کہ اللہ ان کو جہنم میں داخل نہ کرے بلکہ جنت میں داخل کرے. میت کے سامنے رونا دھونا اس کے بارے میں کیا آپ کہیں؟ میت کے سامنے اس طرح سے رونا کہ بال پوری طرح سے کھول دینا چاہیے اور رونا چاہیے اور لوگوں کو ایسا لگے کہ ایک تماشا کریٹ ہو رہا ہے, تو اس طرح کے بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں آپ غم کر سکتے ہو کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا غالباً جب انتقال ہوا تھا تو ایک زوجہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا کہ ہاں یہ غم ہے. ظاہر سی بات ہے بیٹے کے مرنے پر, آل اولاد کے مرنے پر کون انسان ہے جو روتا نہیں ہے, لیکن رونے کا ایک سلیقہ بھی ہے, غم کا ایک طریقہ بھی ہے. اس طریقے کو ملحوظ رکھے, نہ کہ آنے والے اور دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے. مٹی اپنے سر پہ ڈال لینا, چیخنا, چلانا, دھاڑے مارنا اور ان کی پرانی باتیں یاد کرنا کہ آپ آ جائیے میں آپ کے لیے گرم کھانا بناتی ہوں, جب موجود تھے تب تو نہیں بنایا, لیکن بہرحال اب بہت دیر ہو چکی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. کلیئر ہے سارے لوگوں کو غسل اور کفن, یا واپس سے ریپیٹ کیا جائے؟ غسل اور کفن کلیئر ہے. کچھ لوگ نا بہت دور سے آئے ہیں, صرف یہی سیکھنے کے لیے آئے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ میں اکیڈمی سے چاہ رہے تھے کہ ان کو ایک کورس کرایا جائے جس پہ غسل اور کفن کا طریقہ بتایا جائے, تو میں نے کہا تھا اس پروگرام میں آ جائیے, یہی آپ کا کورس ہو جائے گا. تو شاید واگولی سے آئے ہیں, بوسری سے تشریف لائے ہیں صرف اسی کے لیے. تو کلیئر ہے ابھی, یا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آفٹر پروگرام آپ پوچھیں, ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ ایز اے پریکٹیکل آپ کو بتایا جائے گا. ٹھیک.